تو آج جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ ہے عمران خان کی پاکستان ایک ذاتی تاریخ۔ یہ ہمارے ایک سامع کی درخواست پر آئی ہے اور عنوان ہی اس کا بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہ صرف پاکستان کی تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی تاریخ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعات کو ایک شخص کی نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ جی، اور یہی تو اس کتاب کی سب سے خاص بات ہے۔ یہ کوئی خشک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف ایک سیاسی دان کی یادداشتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں آپ دیکھیں ایک شخص کی زندگی اور ایک ملک کی تقدیر ایک دوسرے میں گندھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح عمران خان کے ذاتی تجربات پاکستان کے بڑے قومی بحرانوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ چلیں تو پھر کہانی کو ایک ایسے منظر سے شروع کرتے ہیں جو کسی فلمی سین سے کم نہیں۔ جی، کتاب کا دیباچہ ہمیں سیدھا نومبر 2007 میں لے جاتا ہے۔ بالکل۔ تصور کریں آپ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل میں ہیں، اچھا، اور آپ کو ان لوگوں نے گھیرا ہوا ہے جنہیں آپ اپنا اتحادی سمجھتے تھے، مگر اب ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں اور کچھ کے ہاتھوں میں پستول بھی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت ڈرامائی شروعات ہے۔ تو یہ نومبر 2007 کی بات ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی تھی۔ جی، ججوں کو نظر بند کر دیا گیا تھا، میڈیا پر پابندیاں۔ بالکل، اور عمران خان اس کے خلاف طلباء کو متحرک کرنے کے لیے خفیہ طور پر پنجاب یونیورسٹی پہنچے تھے۔ ہاں، کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ رات کو ایک پروفیسر کے کمرے میں چھپ کر پہنچے تاکہ اگلے دن اچانک طلباء کے سامنے آ سکیں۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ موڑ آتا ہے۔ جی، اسلامی جمعیت طلبہ یعنی IJT، جو جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، بالکل، اور اس وقت عمران خان کی اتحادی جماعت تھی۔ وہی ان کے خلاف ہو گئی۔ اچھا، جی، کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت نے مبینہ طور پر انہیں پیسے دیے تھے کہ وہ عمران خان پر حملہ کریں اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیں، یعنی جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہی تو پاکستانی سیاست کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ کتاب میں اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 20-30 لڑکوں نے انہیں ایک صحن میں گھیر لیا اور گیٹ بند کر دیا۔ وہ ان سے پوچھتے رہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، لیکن ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جی، اور اس واقعے میں ایک اور تہ بھی ہے۔ جب بعد میں وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں تو پولیس انسپیکٹر انہیں ایک چونکا دینے والی بات بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منصوبہ صرف انہیں گرفتار کروانے کا نہیں تھا، بلکہ IJT کے لڑکوں کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ انہیں اتنا مارا جائے کہ وہ سیدھا ہسپتال پہنچیں۔ یعنی بات صرف سیاسی مخالفت کی نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ انہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش تھی۔ یہ ایک تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ مطلب منصوبہ صرف گرفتاری کا نہیں بلکہ تشدد کا تھا۔ جی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اور پھر جیل کا تجربہ شروع ہوا۔ یہ تجربہ ان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بالکل، انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے کہاں منتقل کیا گیا تھا؟ ڈیرہ غازی خان جیل۔ کتاب کے مطابق یہ ملک کی بدترین جیلوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ سفر ہی اپنے آپ میں ایک سزا تھی۔ جی، 9 گھنٹے کا سفر، ایک پولیس ٹرک کے پچھلے حصے میں ایک تنگ سی لکڑی کی بینچ پر، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے۔ کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب انہیں ذلیل کرنے اور ان کا عزم توڑنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، 9 گھنٹے ایک ٹرک کے پیچھے سردی میں، یہ تجربات انسان کی سوچ کو کیسے بدل دیتے ہوں گے؟ اور کتاب کے مطابق اسی تجربے نے ان کے ذہن میں ایک بات بالکل واضح کر دی۔ اور وہ کیا تھی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کی سیاسی سوچ ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا اصل اور بنیادی مسئلہ کرپشن نہیں، مہنگائی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ ملک میں 2 قانون ہیں، ایک طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے، اور جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو مزید تقویت جیل میں ایک نوجوان قیدی سے ملاقات کے واقعے سے ملتی ہے۔ جی، وہ لڑکا ان کے سیل کی صفائی پر مامور تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں ایک معمولی چوری کے الزام میں گرفتار ہوا تھا اور اب 6 سال سے بغیر کسی مقدمے کے جیل میں تھا۔ 6 سال؟ جی، اس کا واحد جرم یہ تھا کہ اس کا خاندان غریب تھا اور وکیل کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔
اور پھر کتاب میں ایک جیل اہلکار کا حوالہ ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں قید 60% لوگ ایسے ہی ہیں۔ 60%؟ جی 60%، جو یا تو بے گناہ ہیں یا چھوٹے موٹے جرائم میں پکڑے گئے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے قانونی مدد حاصل نہیں کر پاتے۔ یعنی ان کا واحد جرم غریب ہونا ہے؟ بالکل، 60%۔ یہ تو ایک ناقابل یقین عدد ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری جیلیں غریبوں کے لیے ہیں، مجرموں کے لیے نہیں۔ یہ سن کر تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ آخر ملک ان حالات تک پہنچا کیسے؟ صحیح۔ جس ملک کی بنیاد انصاف اور مساوات کے نام پر رکھی گئی ہو وہ اس حال تک۔ تو چلیں کتاب کے ساتھ تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں، بالکل شروع میں۔ جی، کتاب ہمیں پاکستان کے قیام کے اصل نظریے کی طرف واپس لے جاتی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظریہ کسی تھیوکریسی کا نہیں تھا، یعنی کسی مذہبی آمریت کا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خواب ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تھا، ایک ایسی ماڈرن ریاست جو مساوات، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو اسلامی فلاحی ریاست اور تھیوکریسی میں بنیادی فرق کیا ہے کتاب کے مطابق؟ دیکھیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ تھیوکریسی میں علماء یا ایک مذہبی طبقہ حکومت کرتا ہے اور اپنے قوانین نافذ کرتا ہے، صحیح۔ جبکہ بانیان پاکستان کا ویژن ایک ایسی جمہوری ریاست کا تھا جس کے قوانین اسلام کے سماجی انصاف کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کریں، جہاں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ اور اس خواب کے 2 بڑے معمار تھے، علامہ محمد اقبال، روحانی بانی، اور محمد علی جناح، سیاسی بانی۔ جی، کتاب علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو اس نظریے کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اور یہ خودی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، اس کا سادہ مطلب ہے اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کو جاننا اور ان پر بھروسہ کرنا۔ اچھا۔ اقبال کا خیال تھا کہ صدیوں کی غلامی نے ہندوستان کے مسلمانوں کی خودی کو مار دیا ہے، ان سے ان کا اعتماد چھین لیا ہے۔ پاکستان کا خواب اسی خودی کو جگانے کا نام تھا۔ تو یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی ضرورت تھی۔ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں یہ خودی پنپ سکے۔ اور اس فلسفے کو سیاسی حقیقت کا روپ دیا محمد علی جناح نے۔ ان کا سفر تو خود بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ اپنی سیاست کے آغاز میں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ 1930 اور 40 کی دہائی کے سیاسی واقعات نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ کانگریس کی حکومت میں مسلمان ایک ایسی اکثریت کے ماتحت ہو جائیں گے جو ان کی شناخت کو ختم کر دے گی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر 2 قومی نظریے کا حامی بن گیا؟ کتاب میں اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کتاب میں خاص طور پر کانگریسی حکومتوں کے دور یعنی 1937 سے 39 کا ذکر ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اسی تجربے نے جناح کو یہ یقین دلا دیا کہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور اسی پس منظر میں انہوں نے 1940 میں اپنی وہ مشہور تقریر کی۔ جی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف تہذیبیں ہیں جن کے ہیروز، جن کی تاریخ، جن کی اقدار سب ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ انہیں ایک ریاست میں اکٹھا کرنا مسلسل تصادم کو جنم دے گا۔ اور پھر 1947 میں تقسیم ہوئی۔ کتاب میں اسے ایک بہت ہی تلخ جملے سے یاد کیا گیا ہے، انسانی مصائب کی ایک بڑی مشق۔ جی، اور جو اعداد و شمار کتاب میں دیے گئے ہیں وہ واقعی ہولناک ہے۔ 10 لاکھ سے زائد اموات، 10 لاکھ اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ عمران خان اپنے ایک چچا کا ذکر کرتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں لڑے تھے۔ جی، اور ان کا کہنا تھا کہ تقسیم کے دوران جو خونریزی اور درندگی انہوں نے دیکھی وہ جنگ کے میدان سے بھی بدتر تھی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس سے شاید یہ خطہ آج تک پوری طرح نہیں نکل پایا۔ بالکل، اور اس صدمے کے فوراً بعد نوزائیدہ ملک پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آزادی کے صرف 1 سال بعد سپٹمبر 1948 میں جناح کی وفات ہو گئی۔ یہ ایک ایسا نقصان تھا، مطلب ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے بھرنا ناممکن تھا۔ یعنی ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے پہلے ہی جیسے یتیم ہو گیا؟ جی بالکل۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ ملک میں قیادت کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ اور جناح کے بعد لیاقت علی خان نے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
لیکن 1951 میں انہیں بھی ایک جلسے میں قتل کر دیا گیا۔ تو دو بڑے رہنماؤں کے جانے کے بعد ملک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ جی۔ کتاب کے مطابق جمہوریت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ انگریزوں کی تربیت یافتہ بیوروکریسی بھی تھی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ انگریزوں نے جو بیوروکریسی چھوڑی تھی اس کی تربیت عوام پر حکومت کرنے کے لیے ہوئی تھی، ان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا۔ وہ خود کو عوام سے برتر سمجھتے تھے اور جمہوری عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا، جس کی وجہ سے ملک میں کبھی بھی مستحکم سیاسی ادارے قائم نہیں ہو سکے۔ بالکل۔ اور اسی سیاسی خلا اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 1958 میں فوج نے مداخلت کی اور جنرل ایوب خان نے ملک کا پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ جی۔ اور ایوب خان کا دور، اسے اکثر پاکستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جی۔ معاشی ترقی بہت ہوئی۔ جی، اور یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ معاشی طور پر واقعی ترقی ہوئی، نئے ڈیم بنے، صنعتیں لگیں، لیکن یہ ترقی چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ 22 خاندانوں والی بات؟ بالکل، وہی اصطلاح اسی دور میں سامنے آئی جو ملک کی 80% دولت کے مالک تھے۔ تو اس ترقی کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ سیاسی طور پر ملک بالکل جامد ہو گیا۔ یعنی سارے اختیارات مغربی پاکستان میں ایک چھوٹے سے گروہ کے پاس تھے۔ جی، اور اسی سیاسی بے اختیاری اور معاشی ناانصافی نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں میں شدید احساس محرومی پیدا کیا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ بالکل، اور یہی احساس بالآخر 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنا۔ یہ تو قومی سطح پر ایک بہت بڑا بحران تھا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ جی، یہ زمان پارک لے جاتی ہے۔ ہاں، جہاں وہ اپنا مثالی بچپن گزار رہے تھے۔ اور یہ تضاد بہت دلچسپ ہے، ایک طرف ملک ٹوٹ رہا تھا اور دوسری طرف لاہور کے ایک پرسکون محلے میں ایک بچہ اپنے کزنز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ کتاب میں اس دور کی بہت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد کھیت اور کھلی جگہیں تھیں، وہ نہر میں نہاتے تھے اور ایک بڑے مشترکہ خاندانی نظام کا حصہ تھے جہاں رشتے بہت مضبوط تھے۔ وہ اس لاہور کو یاد کرتے ہیں جو اب کہیں کھو گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کا لاہور ایک کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے۔ وہ نہر جس کا پانی کبھی صاف شفاف ہوتا تھا اب ایک گندے نالے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ کھلی جگہیں، وہ کھیت، سب ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہی یادیں، یہ نوسٹالجیا ان کے سیاسی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، جب وہ ماحولیات کی بات کرتے ہیں، جب وہ درخت لگانے کی مہم چلاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے بچپن کا وہ سرسبز اور صاف ستھرا لاہور ہے۔ وہ اس کھوئے ہوئے پاکستان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہی خواہش ان کی سیاست کا ایک بہت بڑا محرک نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک ذاتی خواہش ہے جو ان کے بچپن کی خوبصورت یادوں سے جڑی ہے۔ جی، یہ بات ان کی سیاست کو ایک الگ، ایک بہت ہی ذاتی زاویہ دیتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ، جیسا کہ یہ کتاب پیش کرتی ہے، ایک عظیم خواب اور ایک تلخ حقیقت کے درمیان تصادم کی کہانی ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی ذاتی قسم کی داستان ہے، ایک آپ بیتی جو پاکستان میں بڑے ہونے کے تجربے کو بیان کرتی ہے۔ جی، اور یہی بات اسے بہت دلچسپ بناتی ہے۔ ہاں، اس میں خاندان، مذہب، قومی شناخت جیسے موضوعات ہیں۔ بالکل، لیکن یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک شخص کی آنکھوں سے پاکستان کے ابتدائی سالوں کی کہانی ہے، جس میں وہ تمام تضادات، وہ الجھنیں موجود ہیں جو اس نسل نے محسوس کی۔ صحیح کہا، یہ ایک طرح سے ایک پوری نسل کی جذباتی تاریخ ہے۔ جی، تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے اس نسل کی سوچ بنائی۔ ایک طرف انتہائی مضبوط خاندانی روایات اور دوسری طرف انگریزوں کے دور کی غلامی کے گہرے نفسیاتی اثرات۔ یہ ایک عجیب امتزاج ہے۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز مصنف کی زندگی کے بالکل مرکز سے ہوتا ہے، یعنی ان کا خاندان۔ جی، اور خاص طور پر ان کی دادی اور والدہ کا کردار بہت مضبوط نظر آتا ہے۔ دادی کے بارے میں ایک بڑی حیران کن بات لکھی ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں، لیکن ٹھیک اپنی سب سے چھوٹی بیٹی یعنی مصنف کی والدہ، ہاں، ان کی وفات کے ٹھیک 3 ماہ بعد
ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بس فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جانے کا وقت ہے۔ یہ خاندانی بندھن کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے جو آج شاید ہمیں کم دیکھنے کو ملے۔ بالکل۔ اور والدہ سے محبت کا تعلق تو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ایک واقعہ بہت کمال کا ہے کہ بچپن میں مصنف کو شہتوت کے باغ میں کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی، لیکن انہوں نے اپنا زخم ماں سے چھپائے رکھا، صرف اس لیے کہ ان کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ واہ، یہ محبت کے ذریعے قائم ہونے والے نظم و ضبط کی ایک مثال ہے، ڈنڈے کے زور پر نہیں۔ بالکل۔ اور یہ خاندانی زندگی صرف گھر کے اندر تک محدود نہیں تھی۔ زمانے بار کا جو تصور بیان کیا گیا ہے وہ تو آج کل کے بچوں کے لیے خواب جیسا ہے۔ جی، سارے کزنز ایک ساتھ کرکٹ اور ہاکی کے میچ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام میچ نہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں اتنی جارحیت ہوتی تھی کہ ایک سال تو مہمان ٹیموں نے کھیلنے سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی آپ سوچیں، یہ کوئی دوستانہ میچ نہیں ہوتے ہوں گے، یہ تو خاندانی انا کی جنگ ہوتی ہوگی کرکٹ کے میدان میں۔ صحیح۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پوری سماجی زندگی خاندان کے گرد گھومتی تھی۔ بڑوں کا احترام ایک لکھی ہوئی حقیقت تھی۔ مطلب کوئی بھی بزرگ کسی بھی بچے کو ڈانٹ سکتا تھا؟ جی، اور کسی کے والدین برا نہیں مناتے تھے۔ سزا کا خوف اتنا نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ سب ناراض ہو جائیں گے یا خاندان کی بدنامی ہوگی۔ لیکن کیا اس خاندانی نظام کا ایک منفی پہلو یہ نہیں تھا کہ انفرادیت دب کر رہ جاتی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً اس کا یہ پہلو بھی تھا، لیکن ذرائع اس کا ایک اور زاویہ دکھاتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے بڑے سماجی ڈھانچے کے تناظر میں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں جیسے میاں والی میں آج بھی یہی خاندانی اور قبائلی نظام ایک بہت بڑا سماجی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہاں۔ جب سیلاب آتے ہیں یا کوئی اور آفت تو لاکھوں بے گھر لوگ شہروں کی سڑکوں پر کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ان کا خاندان، ان کا قبیلہ انہیں سنبھال لیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبی غریب کا بوجھ اٹھا رہا ہے؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اور ریاست اپنی ذمہ داری سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جی، اس مضبوط نظام کی وجہ سے ملک کے حکمران اور اشرافیہ ایک مؤثر فلاحی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس مضبوط اخلاقی تربیت کی بنیاد صرف خاندان تھا یا اس میں مذہب کا بھی کوئی کردار تھا؟ ہاں، مذہب کا کردار بھی تھا، اور وہ آج کل کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ مطلب کوئی سختی نہیں، کوئی زبردستی نہیں؟ بالکل نہیں۔ والدہ رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتی تھیں، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے۔ یہ کہانیاں صرف مذہبی واقعات نہیں تھیں بلکہ اخلاقی سبق ہوتی تھیں۔ ایک کہانی کا خاص طور پر ذکر ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک بوڑھے شخص کی کہانی جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میں اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک وعدہ لیا، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا۔ اور دیکھیں ایک بچے کے ذہن پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ مجھے بھی نماز روزے جیسے مذہبی فرائض بوجھن لگتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی نرم اور انسانی رویہ تھا دین کی طرف۔ جی، والدین نماز روزے کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے، بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر مقابلے میں روزے رکھتے تھے، اور جب پہلا روزہ رکھتے تو تحفے ملتے تھے۔ ایک مثبت ترغیب تھی۔ بالکل، یہ تو بر صغیر میں پائے جانے والے اسلام کی اس شکل کی عکاسی کرتا ہے جس پر صوفی اعظم کا گہرا رنگ ہے، جہاں مذہب محبت اور امن کا پیغام ہے، خوف کا نہیں۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ میاں میر صاحب جیسے بزرگوں کے مزارات صرف قبریں نہیں تھیں بلکہ روحانی مراکز تھے۔ عید کی نماز کے بعد پورا خاندان وہاں جاتا تھا۔ یہ ایک ثقافتی اور روحانی روایت تھی۔ جی، یہ وہ اسلام تھا جو تلوار سے نہیں بلکہ صوفیہ کے محبت، امن اور ہمدردی کے پیغام سے پھیلا، اور اس کا موازنہ وہابی مکتبہ فکر سے کیا گیا ہے جو ان تمام روایات کو شرک سمجھتا ہے۔ روحانیت کا ایک اور بہت ذاتی تجربہ بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ ہاں، جب مصنف نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ایک مصری امام کی قرات سنی۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آواز میں ایک ایسی خوبصورتی اور طاقت تھی جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس تجربے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ واہ،
तब उन्हें समझ आया कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने पहली बार कुरान सुना होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। वो एक खालिस रूहानी तजुर्बा था जो किसी भी किस्म की फिरकावारियत से बालातर था। ये एक गहरी अंदरूनी शनाख्त की बात है, लेकिन क्या होता है जब इस अंदरूनी शनाख्त पर बाहर से एक ऐसी ताकतवर तहजीब हमला आवर हो जो आपको ये बताए कि आपकी हर चीज, आपकी जुबान, आपका लिबास सब कमतर है। हाँ, मेरे ख्याल में अब हमें नौआबादियात की मिरास पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये इस दास्तान का शायद सबसे तकलीफ दे हिस्सा है। मुसन्निफ कहते हैं कि उनके बचपन में दो तासबात बहुत पुख्ता थे, एक अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरा हिंदुस्तान के खिलाफ। उनके वालिदैन के लिए गुलामी किसी भी कौम के लिए सबसे बड़ी जिल्लत थी। वालदा उन्हें टीपू सुल्तान जैसे हीरोज की कहानियां सुनाती थीं। जी, जिनका कौल था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है। और जराए ये भी वाजे करते हैं कि गुलामी का सबसे बड़ा नुकसान मादी नहीं था बल्कि नफ्सियाती था, खुद एतमादी का मुकम्मल खात्मा, और इससे भी बदतर अपने गासिबों की बदतरीन आदात की नकली करना। इसने हमारी क़यादत और हमारी असलियत दोनों को तबाह कर दिया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस नफ्सियाती नुकसान ने एक पूरा तबका पैदा किया जिसे ब्राउन साहब ब्राउन साहब कहा जाता है। ये हमारे अपने ही लोग थे, मुकामी अशराफिया, जिन्होंने अंग्रेजों के इदारे और उनकी सोच तो अपना ली, लेकिन अपने ही लोगों के साथ वैसा ही हकारत भरा सलूक करने लगे। तो ये ब्राउन साहब वाली बात सिर्फ एक पुरानी इस्तिलाह नहीं, ये आज भी हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे तालीमी निज़ाम में पैदा की गई तकसीम थी। एचएसएन कॉलेज जैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में। जी, मुसन्निफ बताते हैं कि उन्हें उर्दू बोलने पर जुर्माना किया जाता था। जरा सोचें, अपनी कौमी जबान बोलने पर सजा मिल रही है। इसने मुआशरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक छोटी सी अंग्रेजी बोलने वाली अशराफिया और बाकी अवाम। मुसन्निफ ने लाहौर क्रिकेट टीम में अपने जाती तजर्बे का जिक्र किया है जो इस तकसीम को बहुत अच्छी तरह वाजे करता है। जी, वो कहते हैं कि वो टीम में खुद को एक अजनबी महसूस करते थे क्योंकि ज्यादातर लड़के उर्दू मीडियम स्कूलों से थे। उनका मजाक, उनकी फिल्में, उनका दुनिया को देखने का नजरिया सब कुछ मुख्तलिफ था। और तब उन्हें एहसास हुआ कि इन उर्दू मीडियम स्कूलों के तुलबा के दिलों में अंग्रेजी स्कूल वालों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। ये तो एक बहुत बड़ा समाजी अलमिया है। और इसका असर सिर्फ जबान और तालीम तक महदूद नहीं रहा, ये हमारे लिबास तक आ गया। शलवार कमीज को मुलाजमों का लिबास समझा जाने लगा। ये तो नाकाबिले यकीन है। जी, मुसन्नफ ने अपने अस्पताल की मार्केटिंग टीम का एक वाकया सुनाया है जहां एक बहुत काबिल टीम मेंबर ने उनसे मगरबी लिबास पहनने की इजाजत मांगी। वजह क्या थी? वजह ये बताई कि शलवार कमीज पहनकर उसे लगता है कि लोग उसे संजीदगी से नहीं लेते और उसका एतमाद कम हो जाता है। यानी आज़ादी के इतने साल बाद भी एक लिबास आपकी काबिलियत और एतमाद की अलामत बन सकता है। ये गुलामाना ज़हनियत की इंतहा है। बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि नौआबादियाती निज़ाम के नफ्सियाती जख्म कितने गहरे हैं। तो एक तरफ माशरा अंदरूनी तौर पर इस तरह तकसीम था और फिर उस पर बड़े बड़े कौमी सानहात भी गुजरे। जी, 1965 की जंग से बात शुरू करते हैं जब मुसन्निफ की उम्र सिर्फ 13 साल थी। उस वक्त पूरे मुल्क में हुब्बुल वतनी का एक तूफान आया हुआ था। हर कोई मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। जी, मुसन्निफ ने भी अपनी राइफल उठाई और शहरी दिफाई फोर्स में शामिल होने चले गए, लेकिन उन्हें कम उम्र होने की वजह से वापस भेज दिया गया। ये एक बच्चे का मासूमाना जोश था, लेकिन इसके सिर्फ 6 साल बाद 1971 का सानेहा हुआ, बांग्लादेश का क़याम। ये एक बहुत बड़ा कौमी सदमा था। लेकिन जराए में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मगरबी पाकिस्तान में मीडिया पर इतनी सख्त सेंसरशिप थी कि लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि मशरकी पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा था। मुसन्निफ उस वक्त इंग्लैंड में थे जब उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया, BBC और गार्डियन पर अपनी ही फौज के हथियार डालने और वहां होने वाले कत्ले-आम की खबरें देखीं और तस्वीरें देखीं, तो वो कहते हैं कि उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। उनका अपनी हुकूमत और फौज पर जो अंधा एतमाद था वो हमेशा के लिए टूट गया। इस तजर्बे ने उन्हें बदल कर रख दिया। जी, उन्होंने अहद किया कि वो फिर कभी हुकूमती प्रोपेगेंडे पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेंगे। जरा सोचें, जिस चीज पर आप बचपन से यकीन करते आए हों वो अचानक आपके सामने झूठ साबित हो जाए, ये कितना बड़ा धचका होगा।
بالکل، اور شاید اسی ڈسلیوژنمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کے لیے جگہ بنائی۔ ہاں، 1971 کی شکست کے بعد قوم کو ایک نئے سہارے کی ضرورت تھی۔ بھٹو ایک کرشماتی، ذہین اور قوم پرست رہنما بن کر ابھرے۔ انہوں نے پہلی بار غریب عوام کو زبان دی، انہیں اہمیت کا احساس دلایا، لیکن ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ ان کی جاگیردارانہ ذہنیت۔ جی، وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لایا، بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور پھر آیا 1979 کا سال۔ مصنف اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سال ایسا کیا ہوا تھا؟ دو بہت بڑی عالمی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک، پڑوس میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اور دوسرا، سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اچھا۔ ان دو واقعات نے پوری دنیا اور خاص طور پر اس خطے کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنرل ضیاء نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کس طرح؟ انہوں نے ایران کے انقلاب سے پیدا ہونے والی اسلامی لہر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا۔ اور ذرائع کے مطابق یہ کوئی حقیقی مذہبی جذبہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ بنیادی طور پر مغرب کی حمایت حاصل کرنے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کی ایک سیاسی چال تھی۔ اس نے پاکستانی معاشرے کی بنیادوں کو تبدیل کر دیا۔ تو آج ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پورے ملک کے ٹوٹنے اور پھر ایک امید کے جڑنے کی داستان ہے۔ ہم 1980 اور 90 کی دہائیوں کے پاکستان کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسا دور جب ملک ایک طرف سیاسی اور سماجی طور پر بکھر رہا تھا اور دوسری طرف اسی انتشار کے بیچ ایک فرد اپنے ذاتی بحرانوں سے گزر کر ایک نیا مقصد تلاش کر رہا تھا۔ بالکل، اور اس تحریر کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ تین کہانیاں ایک ساتھ لے کر چلتی ہے اور وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ اچھا۔ پہلی کہانی ملک کے سیاسی زوال کی ہے، دوسری مصنف کے اپنے روحانی سفر کی، اور تیسری ایک بہت بڑے فلاحی منصوبے کی، یعنی ایک کینسر ہسپتال کی تعمیر کی۔ تو ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں دھارے کیسے ایک دوسرے میں ملتے ہیں اور ہمیں اس دور کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ جی، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سوویت افغان جنگ کے سائے، بے لگام کرپشن اور ایک ذاتی المیے نے کیسے مل کر نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑا بلکہ ایک شخص کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو شروعات کرتے ہیں اس سیاسی ماحول سے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ 1980 کی دہائی، افغان جنگ اپنے عروج پر تھی اور پاکستان اس جنگ کا فرنٹ لائن سٹیٹ تھا۔ جی، اور تحریر بتاتی ہے کہ اس جنگ کے اثرات صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے۔ نہیں، وہ پورے معاشرے میں پھیل گئے۔ بالکل، اور اس کا سب سے پہلا اور واضح اثر کلاشنکوف کلچر کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ صرف ایک اصطلاح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہتھیار CIA مجاہدین کے لیے بھیج رہی تھی وہ کھلے عام ملک کے ہر کونے میں فروخت ہو رہے تھے، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں۔ جی، اس نے جرائم اور تشدد کو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ تھا۔ اور دوسرا رخ کیا تھا؟ دوسرا رخ زیادہ خطرناک تھا۔ تحریر کے مطابق یہی ٹرک جو افغانستان ہتھیار لے کر جاتے تھے، واپسی پر ہیروئن سے لدے ہوتے تھے۔ اچھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان دنیا میں ہیروئن کی سمگلنگ کا سب سے بڑا روٹ بن گیا۔ 1979 سے پہلے پاکستان میں ہیروئن کے عادی افراد تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن چند سالوں میں یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ یہ تو ایک خاموش وبا تھی جو پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ صحیح، یعنی ایک طرف ہتھیاروں کا شور تھا اور دوسری طرف نشے کی خاموش تباہی، اور اس سب کے پیچھے پیسہ تھا۔ تحریر میں ذکر ہے کہ امریکہ اور خلیجی ممالک سے سالانہ 1.2 ارب ڈالر کی امداد آ رہی تھی۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی رقم تھی، اور پیسے کے ساتھ ساتھ نظریات بھی درآمد ہو رہے تھے۔ سعودی عرب اس فنڈنگ کو اپنے مخصوص مذہبی نظریے وہابیت کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے قبائلی علاقوں کی صدیوں پرانی صوفی روایات اور پشتون ثقافت کو شدید نقصان پہنچا۔ اور مدرسوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، 1982 سے 1988 کے درمیان 1000 سے زیادہ نئے مدرسے قائم ہوئے، جن میں سے اکثر شدت پسند نظریات کو فروغ دے رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے،
یعنی امریکہ ایک طرف سوویت یونین سے لڑنے کے لیے فنڈنگ دے رہا تھا اور دوسری طرف ایسی کتابیں چھپ رہی تھیں جو آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں انتہا پسندی کا بیج بو رہی تھیں۔ یہی اس دور کی سب سے بڑی ستم ظریفی تھی۔ امریکی ڈالروں سے یونیورسٹی آف نبراسکا کے ذریعے ایسی کتابیں چھپ رہی تھیں جن میں بچوں کو حساب سکھانے کے لیے مثالیں دی جاتی کہ اگر ایک مجاہد 5 روسیوں کو مارے تو باقی کتنے بچیں گے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آنے والے سالوں میں شیعہ سنی تشدد کی عمارت کھڑی ہوئی اور معاشرہ ناقابل تلافی حد تک تقسیم ہو گیا۔ اسی دوران 3 ملین افغان مہاجرین بھی پاکستان آئے، جس نے ملک کے وسائل پر مزید دباؤ ڈالا۔ لیکن اکثر ضیاء الحق کے دور کو معاشی خوشحالی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تحریر بھی بتاتی ہے کہ معیشت 6% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہی تھی، تو یہ پیسہ جا کہاں رہا تھا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہ پیسہ افغان جنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم کی وجہ سے آ رہا تھا، کسی حکومتی پالیسی کی وجہ سے نہیں۔ صحیح۔ اور یہ پیسہ صحت، تعلیم یا عوام کی بھلائی پر لگنے کے بجائے سیدھا کرپشن اور سیاسی رشوت ستانی میں چلا گیا۔ ضیاء الحق نے اس پیسے کو اپنا اقتدار طول دینے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات؟ بالکل، وہ اس کی بدترین مثال ہیں، جہاں وفاداریہ خریدنے کے لیے امیدواروں میں سرکاری زمینیں، بینکوں سے قرضے اور ٹھیکے بانٹے گئے۔ اور اسی ماحول میں تحریر کے مطابق نواز شریف جیسے سیاستدانوں کی ایک نئی نسل تیار ہوئی۔ یہ تو ایک سیاسی انجینئرنگ کا منصوبہ لگتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ جنرل ضیاء نے نواز شریف کے والد کو ان کی ضبط کی گئی فیکٹری واپس دلائی، پھر انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعلیٰ بنوایا۔ اور اس دوران انہیں اپنا کاروباری سامراجیہ بنانے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ کھلی چھوٹ۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے تو سپریم کورٹ میں حلف نامہ جمع کرایا تھا کہ نواز شریف کو ISI کی طرف سے 3.5 ملین روپے دیے گئے تھے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح اداروں کو سیاسی وفاداریاں بنانے اور خریدنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جی۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں ملک ڈوب رہا تھا۔ کرپشن، تشدد، ناامیدی، اور اکثر ایسے ہی ماحول میں انسان اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ مصنف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن اس کی وجہ سیاست نہیں بلکہ کرکٹ کا میدان تھی۔ جی، یہ بہت دلچسپ موڑ ہے۔ ایک کامیاب کرکٹر کے طور پر مصنف کو لگتا تھا کہ محنت اور قابلیت ہی سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کبھی کبھی بہترین کھلاڑی بھی میچ ہار جاتا ہے۔ کھیل میں قسمت کا ایک عنصر ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہیں سے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جسے ہم قسمت کہتے ہیں، کیا وہ دراصل خدا کی مرضی ہے؟ بالکل۔ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہے؟ اور پھر 1982 میں ان کی انجری نے اس سوال کو ایک ذاتی بحران میں بدل دیا۔ ہاں، وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے جب انہیں سٹریس فریکچر ہوا، ایک ایسی انجری جس نے انہیں 2.5 سال کے لیے کھیل سے باہر کر دیا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شاید دوبارہ کبھی بولنگ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کھلاڑی کے لیے تو موت کے مترادف ہے۔ یقیناً۔ اچانک وہ شخص جو اپنے جسم پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا بالکل بے بس ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے لے کر پیروں فقیروں تک ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اور یہ بے بسی صرف ذاتی نہیں تھی۔ جس طرح وہ اپنی انجری کے سامنے بے بس تھے، اسی طرح ملک کے عوام سیاسی دانوں کی کرپشن کے سامنے بے بس تھے، ہے نا؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ کمزوری اور غیر یقینی کا احساس تھا جس نے تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود انہیں پہلی بار سنجیدگی سے خدا کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن اصل روحانی تبدیلی کا لمحہ تب آیا جب 1985 میں ان کی والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ جی، والدہ کی بیماری اور پھر وفات نے اس تلاش کو بہت زیادہ گہرا کر دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بے بسی ان کی انجری کی بے بسی سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس تجربے نے ان کے اندر اپنی طاقت پر جو غرور تھا اسے مکمل طور پر توڑ دیا۔ تو شروع میں تو وہ خدا سے ناراض اور باغی ہو گئے ہوں گے؟ جی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ زندگی اور موت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ تو اس روحانی خلا کو پر کرنے کے لیے حقیقی رہنمائی کہاں سے ملی؟ تحریر میں میاں بشیر نامی ایک روحانی شخصیت کا ذکر ہے۔ جی، اور ان سے ملاقات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔
پہلی ہی ملاقات میں میاں بشیر نے مصنف کو بتایا کہ تمہاری والدہ بچپن میں تم پر قرآن کی ایک خاص آیت پڑھ کر پھونکا کرتی تھیں۔ ایک منٹ، یہ ایک ایسی بات تھی جو مصنف اور ان کی والدہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا؟ کوئی نہیں۔ تحریر کے مطابق وہ بالکل دنگ رہ گئے۔ اس ایک لمحے نے ان کے تمام عقلی اور منطقی پردے ہٹا دیے۔ اچھا۔ اور میاں بشیر کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کیا۔ انہوں نے کبھی مصنف کو نماز پڑھنے یا داڑھی رکھنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اندرونی تبدیلی پر زور دیا؟ بالکل، یعنی تکبر کو ختم کرنے اور انسانیت سے محبت کرنے پر۔ ان کی سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ ایمان خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور جس عقیدے میں ہمدردی اور رحم نہیں، وہ حقیقی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے، خاص طور پر اس دور میں جب مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ روحانی بیداری اور سیاسی مایوسی عملی شکل میں کیسے ڈھلی؟ اس کا تعلق بھی والدہ کی بیماری سے ہی جڑتا ہے۔ جب ان کی والدہ لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج تھیں تو انہوں نے وہاں ایک بوڑھے غریب پشتون کو دیکھا جو اپنے کینسر کے مریض بھائی کے لیے بے بسی سے رو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ جی۔ اس ایک منظر نے مصنف کے ذہن میں ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنانے کا بیج بو دیا۔ لیکن یہ خیال تو ایک خواب جیسا لگتا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں صحت کا نظام پہلے ہی تباہ حال ہو، وہاں کینسر جیسا مہنگا علاج مفت فراہم کرنے والا ہسپتال بنانا، یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ اور سب نے یہی کہا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور ماہرین نے اسے سفید ہاتھی قرار دیا اور کہا کہ یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں مصنف کا روحانی سفر کام آیا۔ میاں بشیر نے انہیں سکھایا تھا کہ جب انسان اپنے تکبر کو ختم کر دیتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا مطلب تھا کہ انہیں اپنا غرور ختم کر کے ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تھا۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور پھر اس مہم میں ایک غیر متوقع موڑ آیا جب اسکول کے بچے اس کا حصہ بنے۔ عمران ٹائیگرز کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک شاندار حکمت عملی تھی۔ جب فنڈز کی مہم سست پڑ گئی تو انہوں نے اسکول کے بچوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچے، جنہیں عمران ٹائیگرز کا نام دیا گیا، ایک چھوٹی موٹی فوج بن گئے۔ اچھا۔ انہوں نے ڈبے لے کر سڑکوں پر، بازاروں میں اپنے والدین اور رشتہ داروں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس منصوبے کو چند بڑے شہروں سے نکال کر پورے ملک کے ہر گھر تک پہنچا دیا۔ یہ ایک عوامی تحریک بن گئی۔ یہ عوام کی طرف سے اس نظام پر عدم اعتماد کا اظہار بھی تھا جو انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ بالکل۔ اور پھر 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مصنف نے کرکٹ میں واپسی کا فیصلہ ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کر سکیں۔ جی، اور ٹورنامنٹ کے شروع میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ وہ تقریباً ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے تھے۔ مجھے یاد ہے، ٹیم ایک کے بعد ایک میچ ہار رہی تھی، کوئی امید باقی نہیں تھی۔ کوئی امید نہیں تھی، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ مصنف کو اپنے اندر ایک عجیب سا یقین تھا۔ انہوں نے ٹیم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم ہی جیتیں گے۔ ایک فنڈ ریزنگ ڈنر میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے، جس پر حاضرین نے ان کا مذاق بھی اڑایا۔ جی، یہ ایک غیر منطقی ایمان تھا، وہی ایمان جس کی بات میاں بشیر کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا۔ اس جیت کا ہسپتال کے منصوبے پر کیا اثر پڑا؟ اثر؟ وہ ایک سیلاب تھا۔ وہ جیت صرف ایک کرکٹ میچ کی فتح نہیں تھی، وہ اس مایوس قوم کے لیے وقار کی بحالی کا ایک لمحہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر نیت صاف ہو اور یقین پختہ ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تو فنڈز کا کیا بنا؟ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد صرف 6 ہفتوں میں 140 ملین روپے جمع ہوئے، جبکہ اس سے پچھلے 1.5 سال میں صرف 10 ملین جمع ہو پائے تھے۔ کیا بات ہے! لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے، اور آخرکار دسمبر 1994 میں شوکت خانم میموریل ہسپتال کا افتتاح ہوا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے۔ ایک طرف ملک کی ناکام جمہوریت تھی جہاں سیاستدان چانگا مانگا جیسی منڈی لگا رہے تھے۔ چانگا مانگا کا نام ہی 90s کی دہائی میں ہارس ٹریڈنگ کی علامت بن گیا تھا۔ جہاں اراکین اسمبلی کو بسوں میں بھر کر جنگل کے ایک ریسٹ ہاؤس میں لے جاتے تھے اور انہیں وہاں قید کر دیتے تھے تاکہ اپوزیشن ان سے رابطہ نہ کر سکے۔
سوچے عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مویشیوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ صحیح۔ تو ایک طرف یہ سیاسی سرک چل رہا تھا، آج ہمارے پاس ایک ایسی سیاسی یادداشت کے کچھ حصے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور کا احاطہ کرتی ہے۔ جی، 1990 کی دہائی کے اواخر سے لے کر 9/11 کے بعد کے زمانے تک۔ بالکل، اور یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں بلکہ ایک رہنما کے ذاتی سفر کی کہانی ہے، جس میں سیاست کی اونچ نیچ، ذاتی قربانیاں اور ملک کے لیے ایک نئے نظریے کی تلاش شامل ہے۔ بالکل، اور اس مواد کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ ذاتی اور سیاسی کہانیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک شخص کی ذاتی قربانیاں، سیاسی مایوسیاں اور ملک کی خارجہ پالیسی پر اس کی تنقید، یہ سب مل کر مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ کیسے بناتے ہیں؟ جی، یہ ایک شخص کی کہانی کے ذریعے پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے کی، سیاست میں قدم رکھنے کی ذاتی قیمت سے۔ صحیح۔ مصنف جب سیاست میں آئے تو ان کا سامنا جاگیرداروں اور موروثی سیاستدانوں سے تھا، مطلب جن کے پاس بے پناہ وسائل اور پہلے سے بنا بنایا انفراسٹرکچر تھا۔ جی، لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج ان کے مطابق قیادت کا بحران تھا۔ اور وہ اس کا موازنہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کرتے ہیں، جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ واقعی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی انگلینڈ یا آسٹریلیا میں کپتانوں کے خلاف سازشیں نہیں دیکھیں، لیکن پاکستانی ٹیم میں ہمیشہ ایسے گروہ ہوتے تھے جو کپتان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ صرف ایک سطحی موازنہ نہیں ہے، مصنف اس مسئلے کی جڑ ہمارے تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ قیادت کا یہ بحران ہمارے اسکولوں سے شروع ہوتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں قیادت کی تربیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جبکہ ایچسن جیسے چند بڑے اداروں میں جی، وہاں پریفیکٹ، ہیڈ بوائے اور کھیلوں کے کپتانوں کا نظام طلبہ کو بچپن سے ہی ذمہ داری سکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اختیار کے ساتھ ذمہ داری لینا نہیں سکھاتے تو قومی سطح پر آپ کو ایسے ہی رہنما ملتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی مصنف صرف سیاستدانوں کو الزام نہیں دے رہے بلکہ وہ اس مسئلے کی جڑیں ہمارے اسکولوں میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ظاہر ہے اس سیاسی جدوجہد کی قیمت انہیں ذاتی زندگی میں بھی چکانی پڑی، خاص طور پر ان کی اہلیہ جمائمہ کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ جی بالکل، مصنف لکھتے ہیں کہ جمائمہ نے پاکستانی ثقافت کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا اور اردو سیکھی بلکہ فلاحی کاموں میں بھی بہت فعال رہیں۔ افغان مہاجرین والا واقعہ ہے نا؟ جی، خاص کر پر جب انہوں نے جلوزئی کیمپ میں افغان مہاجرین کے حالت زار کے بارے میں پڑھا تو وہ فوراً حرکت میں آئیں۔ انہوں نے لاکھوں روپے جمع کیے تاکہ ان کے لیے خیمے، راشن اور طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ لیکن پھر سیاست کی تاریک حقیقت سامنے آئی، ان کی کوششوں کو سراہنے کے بجائے ان پر ذاتی حملے شروع ہو گئے۔ ہاں، اور یہ حملے بہت گھنونے تھے۔ شریف حکومت نے سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے جمائمہ پر نوادرات کی اسمگلنگ کا ایک جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ وہ ٹائلز والا معاملہ؟ جی، الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کرسمس کے تحفے کے طور پر جو ٹائلز بھیجی تھیں وہ قدیم ہے۔ یہ ایک ناقابل ضمانت جرم تھا، مطلب اگر وہ پاکستان واپس آتی تو انہیں سیدھا جیل بھیج دیا جاتا، اور اس کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا 11 ماہ تک۔ بعد میں انگلینڈ کے 3 بڑے عجائب گھروں نے تصدیق کی کہ وہ ٹائلز جدید دور کی تھیں، لیکن تب تک نقصان ہو چکا تھا۔ اور اس سب کا ان کی شادی پر کیا اثر پڑا؟ ظاہر ہے یہ دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ 2002 کے انتخابات کے دوران جمائمہ کو انتخابی مہم سے مکمل طور پر دور رہنا پڑا۔ مخالفین نے انہیں ایک اثاثے کے بجائے ایک بوجھ بنا دیا تھا۔ بالکل، ان پر مسلسل حملوں نے انہیں ذہنی طور پر بالکل تھکا دیا تھا۔ مصنف اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سال قرار دیتے ہیں جب آخر کار اسی دباؤ کی وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا اپنا درد تو تھا ہی، لیکن اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ درد دگنا ہو جاتا تھا۔ جی، اور وہ اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے جمائمہ کو، جو اس وقت بہت کم عمر تھیں، پاکستانی سیاست کی اس تلخ دنیا میں لا کھڑا کیا۔ تو یہ ذاتی حملے اور کردار کشی آخر کس سیاسی ماحول کا نتیجہ تھے؟ آئیے اب اس دور کے سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں۔
نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ہے نا؟ جی، مصنف اس دور کو اختیارات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں، 13ویں، 14ویں اور پھر 15ویں ترامیم، جس کے ذریعے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اختیارات کم کیے گئے۔ صحیح۔ خاص طور پر سپریم کورٹ پر حملہ، جسے مصنف پاکستانی تاریخ کا ایک شرمناک واقعہ قرار دیتے ہیں، وہ اس دور کی سیاسی ذہنیت کو واضح کرتا ہے۔ اور پھر اسی دوران کارگل کا تنازع کھڑا ہو گیا، جس نے فوج اور حکومت کے درمیان کشیدگی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ بالکل، کارگل آپریشن ایک تباہی ثابت ہوا۔ اس نے شریف حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور پھر ہوا یہ کہ شریف نے جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جی، اور بہت اناڑی پن سے 12 اکتوبر 1999 کو جب مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے تو ان کے جہاز کو کراچی میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں فوج نے بغاوت کر دی۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ گیلپ سروے کے مطابق 80% عوام نے اس فوجی بغاوت کی حمایت کی۔ لوگ اتنے مایوس کیوں تھے؟ کیونکہ عوام شریف اور بے نظیر کی بار بار کی حکومتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کرپشن اور بری حکمرانی نے لوگوں کو اس قدر مایوس کر دیا تھا کہ انہیں ایک فوجی آمر جمہوریت سے بہتر متبادل نظر آ رہا تھا۔ تو شروع میں جنرل مشرف سے بہت امیدیں وابستہ کی گئیں۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے کرپشن کے خاتمے اور حقیقی جمہوریت لانے کا وعدہ کیا تھا۔ مصنف بھی ابتدا میں ان کے حامیوں میں سے تھے۔ تو پھر یہ امید مایوسی میں کیسے بدلی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب مصنف کو احساس ہوا کہ مشرف تبدیلی نہیں لائیں گے؟ یہ ان کی مشرف سے پہلی ملاقات میں ہی واضح ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ اچھا۔ مصنف نے مشرف سے کہا کہ اگر وہ واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے عدلیہ کو صاف کرنا ہوگا۔ لیکن مشرف کا جواب بہت کچھ واضح کر گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اگر ہم نے عدلیہ کو چھیڑا تو عالمی برادری ہمیں تنہا کر دے گی۔ مصنف کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ مشرف کی ترجیح ملک کی اصلاح نہیں بلکہ اپنے اقتدار کو طول دینا ہے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، 9/11 کے حملے۔ جی، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان اچانک دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے اہم اتحادی بن گیا۔ اور جنرل مشرف، جنہیں کل تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ اچانک واشنگٹن کے منظور نظر بن گئے۔ آمر ہونے کے باوجود انہیں روشن خیال، اعتدال پسند کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ لیکن اس اتحاد کی پاکستان نے کیا قیمت چکائی؟ بہت بھاری قیمت۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو محض چند ہزار ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جن میں سے 95% مبینہ طور پر بے گناہ تھے۔ اور یہ امریکی پالیسی پر بھی ایک تنقید ہے۔ جی، کہ وہ اپنے مفادات کے لیے آمروں کو جمہوری حکومتوں پر ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ماضی میں جنرل ضیاء کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ ستم ظریفی بھی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مشرف نے خود نجی ٹی وی چینلز کی حوصلہ افزائی کی، لیکن بعد میں یہی آزاد میڈیا ان کے زوال کا سبب بنا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعی ایک ستم ظریفی ہے۔ مشرف چاہتے تھے کہ ان کا روشن خیال امیج پیش کیا جائے، اس لیے انہوں نے میڈیا کو آزادی دی۔ لیکن 2007 میں جب انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا تو یہی میڈیا ان کے خلاف ہو گیا۔ بالکل، ان نجی چینلز نے وکھرا تحریک کی لائیو کوریج کی اور عوامی رد عمل کو پورے ملک تک پہنچا دیا۔ جو پالیسی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی وہی ان کے گلے پڑ گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کریں تو مصنف صرف مشرف پر ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والی جمہوری حکومتوں پر بھی شدید تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر ڈرون حملوں کے معاملے پر۔ جی، وہ وکی لیکس کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ زرداری اور گیلانی جیسے رہنما نجی محفلوں میں ڈرون حملوں کی حمایت کرتے تھے، جبکہ عوامی سطح پر اس کی مذمت کرتے تھے۔ اور گیلانی کا ایک بیان نقل کیا گیا ہے جو بہت چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ یہ کرتے رہیں جب تک کہ وہ صحیح لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہوں۔ ہم قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے اور پھر اسے نظر انداز کر دیں گے۔ مطلب یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ہمارے حکمران کولیٹرل ڈیمیج کو نظر انداز کرنے پر تیار تھے۔ بالکل، عام شہریوں کی ہلاکتوں کو۔ مشرف کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج اندرونی طور پر کہاں سے ملا؟ بلا شبہ عدلیہ سے۔ جب انہوں نے 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا تو انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور پھر پورے ملک میں وکلا تحریک شروع ہو گئی۔ جی، جو جلد ہی ایک عوامی تحریک بن گئی۔
مصنف کے لیے یہ ایک اہم لمحہ تھا کیونکہ ان کی پارٹی کا ایک بنیادی مطالبہ ہمیشہ سے آزاد عدلیہ رہا ہے اور آخرکار یہ ایک قومی نعرہ بن گیا۔ لیکن اس تحریک نے معاشرے میں موجود گہری تقسیم کو بھی بے نقاب کر دیا۔ خاص طور پہ کراچی میں جو ہوا وہ بہت خوفناک تھا۔ جی 12 مئی 2007 کو جب چیف جسٹس کراچی گئے تو وہاں مشرف کی اتحادی جماعت MQM کے حامیوں نے ان کے جلوس پر حملہ کر دیا۔ اس دن درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اور مصنف لکھتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز خاموش تماشائی بنے رہے۔ جی ٹی وی پر لائیو فوٹیج میں مسلح افراد کو سڑکوں پر فائرنگ کرتے دیکھا گیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ تقسیم وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ مصنف پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کو اس کی ایک المناک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے معاشرے کو دو انتہاؤں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں امریکہ کا حامی اور اسلام مخالف سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہیں امریکہ مخالف اور اسلام کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ اس ماحول میں کوئی درمیانی راستہ نہیں بچا۔ بامانی بحث ناممکن ہو گئی ہے۔ اور کسی پر بھی کوئی بھی لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ جی، سلمان تاثیر کا قتل اسی پولرائزیشن کا نتیجہ تھا۔ مصنف کا سوات آپریشن کے بارے میں بھی ایک بہت ہی متنازع اور حیران کن دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بنا کر پیش کیا گیا۔ جی، یہ ان کی کتاب کا ایک بہت ہی دھماکہ خیز دعویٰ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوات کے مسئلے کو جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ دنیا میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ جی، کہ طالبان اسلام آباد پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ اس خوف کو بیچ کر امریکہ سے مزید فوجی اور معاشی امداد حاصل کی گئی۔ ان کے مطابق یہ چند ہزار عسکریہ پسندوں کا ایک مقامی مسئلہ تھا جسے ایک محدود کمانڈو آپریشن سے حل کیا جا سکتا تھا۔ بالکل، لیکن اس کی بجائے ایک مکمل فوجی آپریشن کیا گیا جس نے 20 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا اور مقامی معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ اتنی مایوسی، سیاسی انتشار اور سماجی تقسیم دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس کا جواب حال کی سیاست میں نہیں بلکہ ماضی کے فلسفے میں تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، ان تمام مسائل کے حل کے لیے مصنف آخر میں علامہ اقبال کے فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ اقبال کے پیغام کو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ اقبال کے فلسفے کے وہ کون سے کلیدی تصورات ہیں جنہیں مصنف اہم سمجھتے ہیں؟ 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے خودی، جس کا مطلب ہے خود شناسی، خود انحصاری اور اپنی ذات کی قدر کو پہچاننا، یعنی غلامانہ ذہنیت کی نفی۔ جی۔ دوسرا اہم تصور اجتہاد ہے، یعنی موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کی عقلی اور جدید تشریح کرنا۔ اور مصنف کا ماننا ہے کہ مسلم دنیا کے فکری جمود کی سب سے بڑی وجہ اجتہاد کے دروازے بند کرنا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا ستون سماجی انصاف ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور ریاست اپنے کمزور شہریوں کا خیال رکھے۔ مصنف اس فکری جمود کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ماضی کے سنہرے دور اور پھر زوال کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ جی، وہ یاد دلاتے ہیں کہ 8ویں سے 13ویں صدی تک بغداد اور قرطبہ جیسے شہر علم اور سائنس کے مراکز تھے۔ پھر زوال کیوں آیا؟ کیا وجوہات بتاتے ہیں وہ؟ اقبال کا حوالہ دیتے ہوئے وہ 3 بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، اقلیت پسندوں اور قدامت پسندوں کے درمیان تنازعات۔ دوسری، دنیا سے لا تعلق صوفیزم کا عروج۔ اور تیسری، 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی۔ تو اس تاریخی پس منظر میں اقبال کا فلسفہ آج کے پاکستان کے لیے ایک درمیانی راستہ کیسے فراہم کرتا ہے؟ مصنف 2 انتہاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 2 انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ ایک طرف وہ لبرل شدت پسند ہے جو مغرب کی ہر چیز کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مذہبی شدت پسند ہیں جو ہر جدید چیز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اقبال کا راستہ۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ تصویروں کی ایک پوری کہانی ہے جو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو دکھاتی ہے۔ جی بالکل، کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک۔ اور ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے
کہ کوئی شخص کھیل میں حاصل کی گئی شہرت کو سماجی خدمت اور سیاست جیسے بالکل مختلف میدانوں میں کیسے لے کر جاتا ہے، اور یہ سفر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ تصاویر صرف کچھ لمحات کی قید نہیں ہے، یہ ایک پورا ٹائم کیپسول ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف اس شخصیت کی ذاتی کہانی بتاتی ہیں بلکہ ان کے ذریعے ہم پچھلی 5 دہائیوں میں پاکستان کے بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی منظرنامے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک فرد کے سفر میں پورے ملک کا سفر چھپا ہوا ہے۔ بالکل، ایک فرد اور ایک ملک دونوں کی داستان ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس شخصیت کا عوامی سفر شروع ہوا۔ ہمارے سامنے 1964 کی ایک تصویر ہے ایچ.ایس.این کالج کی کرکٹ ٹیم کی۔ جی، اس میں ایک نوجوان کھلاڑی نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی اسکول ٹیم کی تصویر لگتی ہے، لیکن شاید یہیں سے بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی دور کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک اور تصویر بہت معنی خیز ہے۔ یہ ایک ہندوستانی جیپ کی تصویر ہے جسے لاہور کے باہر سے پکڑا گیا تھا۔ اچھا؟ جی، تحریر میں ذکر ہے کہ اس وقت کشمیر پر ہندوستان سے کشیدگی عروج پر تھی، اور اس 13 سالہ نوجوان میں بھی لڑنے کا جذبہ تھا۔ تو یہ صرف ایک بچے کا جوش نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس پوری نسل کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو تقسیم کے فوراً بعد پروان چڑھی، جس کے لیے قومی شناخت اور خود مختاری بہت اہم تھی۔ صحیح، یعنی یہ جذبہ شروع سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کا سفر کتنی تیزی سے آگے بڑھا۔ 1971 میں لارڈز کے میدان میں ملکہ برطانیہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی معتبر ٹیم کے کپتانی، اور پھر 1982 میں ایجبسٹن میں انگلینڈ کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے وہ ایکشن شاٹ، یہ سب ان کے ٹیلنٹ کی کہانی ہے۔ لیکن ان تمام کامیابیوں سے بڑھ کر جو ایک لمحہ ان کی زندگی کی پہچان بن گیا وہ تھا 1992 کا ورلڈ کپ۔ اوہ ہاں، وہ تو تاریخی لمحہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹیم کی حالت بہت خراب تھی۔ پاکستان میں کسی کو جیت کی امید نہیں تھی۔ ٹیم اندرونی اختلافات کا شکار تھی، اور وہ خود کندھے کی شدید چوٹ یعنی رپچرڈ کارٹلیج کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو یہاں اصل بات صرف جیتنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کیسے جیتا گیا۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں باقی کھلاڑیوں سے الگ کرتا ہے۔ انہوں نے ٹیم کو ایک کہانی دی جس پر وہ یقین کر سکتے تھے، کارنرڈ ٹائیگر، گھائل شیر کی کہانی۔ جی، ایک گھائل شیر جو کونے میں لگ کر لڑتا ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک پوری نفسیات تھی، زخمی ہونے کے باوجود تمام مشکلات کے خلاف لڑ کر جیتنا۔ اس ایک واقعے نے ان کی ایک ایسی شخصیت بنا دی جو دہائیوں بعد ان کے سیاسی کیریئر کا مرکزی ستون بنی۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ 1992 میں صرف ایک ورلڈ کپ نہیں جیتا گیا بلکہ ایک سیاسی برانڈ کی بنیاد رکھی گئی؟ بلا شبہ، ایک ایسا لیڈر جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ فتح صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، وہ عوامی تخیل میں ایک نجات دہندہ کی شبیہ کا آغاز تھی۔ اور یہی شبیہ انہیں کرکٹ کے میدان سے نکال کر پاکستان کے پیچیدہ سیاسی میدان میں لے آئی۔ بالکل۔ اور پاکستان کا سیاسی میدان واقعی بہت پیچیدہ رہا ہے۔ اگلی چند تصاویر ہمیں اس دور کی جھلک دکھاتی ہیں۔ یہاں صدر ایوب خان ہے، پھر یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا طویل مارشل لاء۔ یہ وہ سیاسی ماحول تھا جس میں اس شخصیت کی سوچ پروان چڑھ رہی تھی۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس مسلسل سیاسی عدم استحکام نے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کیا کہ موجودہ سیاسی نظام اور روایتی سیاستدان ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ جی، ایک خلا تھا جسے شاید انہوں نے محسوس کیا اور مستقبل میں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں سے پڑھا ایک تصویر میں وہ 1990 کی انتخابی مہم میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر بے نظیر بھٹو کی تصویر ہے جن سے ذرائع کے مطابق ان کی آکسفورڈ کے زمانے سے شناسائی تھی، اور پھر جنرل پرویز مشرف کی 2002 کی تصویر۔ یہ تعلقات تو بڑے پیچیدہ لگ رہے ہیں۔ یہ تصاویر پاکستان کی سیاست کی اصل حقیقت دکھاتی ہیں۔ یہاں مستقل دوستی یا دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ مفادات اور مقاصد ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا سفر اس کی بہترین مثال ہے۔ مثال کے طور پر آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی APDM کی تصویر دیکھیں، اس میں وہ نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کے وہ بعد میں سب سے بڑے سیاسی حریف بنے۔ بالکل۔ تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ سب مخالفین
ایک جگہ اکٹھے ہو گئے؟ وجہ ایک تھی عدلیہ کی بحالی۔ 2007 میں مشرف کی طرف سے چیف جسٹس کی برطرفی ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ اچھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بڑا اصول یعنی جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی وقتی طور پر گہری نظریاتی تقسیم کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ اتحاد وقتی تھا؟ جی وقتی تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، چاہے اس کے لیے اپنے مخالفین سے ہی ہاتھ کیوں نہ ملانا پڑے۔ کرکٹ کی چکا چوند اور سیاست کی پیچیدگیوں سے نکل کر اب ہم ان کی زندگی کے ایک بالکل مختلف باب کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا باب جس پر شاید سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال۔ جی، 29 دسمبر 1994 کی یہ تصویر، جب ہسپتال کا افتتاح ہوا۔ اپنی والدہ کے نام پر کینسر کا ہسپتال بنانا، جس کا مقصد غریبوں کا مفت علاج ہو، یہ ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اور اس خواب کو پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ شروع میں بہت سے لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ بھئی ایک کرکٹر بھلا اتنا بڑا اور پیچیدہ منصوبہ کیسے چلا سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے روایتی طریقوں کو چھوڑ کر براہ راست عوام سے رابطہ کیا۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں مساجد، اسکولوں اور بازاروں میں چندہ اکٹھا کرنے کی تصاویریں ہیں۔ تو انہوں نے حکومت پر انحصار نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے اپنی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے عام پاکستانیوں سے مدد مانگی۔ اور عوام نے ان پر اعتماد کیا۔ لیکن پھر 1996 میں ہسپتال پر بم دھماکے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تصویر تو دل دہلا دینے والی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے عزم کو پرکھا۔ اس تصویر میں ان کے چہرے پر شکست نہیں بلکہ غصہ اور استقامت نظر آتی ہے۔ تو اس حملے نے انہیں روکا نہیں؟ روکنے کے بجائے مزید مضبوط کر دیا۔ اور پھر اگلے ہی سال 1997 میں شہزادی ڈیانا کا دورہ ہوا۔ یہ دورہ صرف فنڈ ریزنگ کے لیے اہم نہیں تھا، اس نے اس منصوبے کو عالمی سطح پر ایک شناخت دی جس سے لوگوں کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ اور یہ سفر صرف صحت تک محدود نہیں رہا۔ 2008 میں میاوالی میں نمل یونیورسٹی کا قیام، یہ بھی ایک غیر معمولی قدم تھا۔ جی، ایک پسماندہ علاقے میں ایسی یونیورسٹی بنانا جو انگلینڈ کی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے منسلک ڈگریاں دے۔ یہاں بھی وہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ بالکل وہی پیٹرن ہے، ایک ایسا مسئلہ شناخت کرنا جسے ریاست نظر انداز کر رہی ہو، چاہے وہ کینسر کا علاج ہو یا معیاری تعلیم، اور پھر اپنی ذاتی ساخت اور عوامی حمایت کو استعمال کرتے ہوئے اس خلا کو پر کرنا۔ تو یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں؟ نہیں، یہ عوام کے ساتھ ان کے براہ راست تعلق کی علامت ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اور شاید اسی سماجی خدمت سے حاصل ہونے والے اعتماد کو لے کر وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے یعنی سیاسی جدوجہد میں داخل ہوئے۔ جی، 1996-97 کی یہ تصاویر دیکھیں، جب ان کی پارٹی بالکل نہیں تھی، گراس روٹ لیول پر کام ہو رہا تھا۔ پھر 2002 کے جلسے کی یہ تصویر جس میں ایک بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ جی، لیکن یہ سفر بہت طویل اور صبر آزما تھا۔ تقریباً 15 سال تک ان کی پارٹی قومی سیاست میں کوئی بڑی طاقت نہیں بن سکی۔ اچھا۔ اس جدوجہد کے دوران انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2009 میں کراچی جانے پر پابندی لگی تو انہوں نے ایک بڑی ریلی نکالی۔ یہ تصویر مزاحمت کی علامت ہے۔ اور انہیں جیل بھی جانا پڑا ہے نا؟ جی، 2 بار جیل بھی جانا پڑا، 2001 اور 2007 میں۔ رہائی کے بعد کی پریس کانفرنسز کی یہ تصاویر ان کی جدوجہد کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ یہاں ایک پیٹرن صاف نظر آ رہا ہے، ہر قدم پر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ، چاہے وہ مشرف کے خلاف عدلیہ بحالی کی تحریک ہو یا پھر 2008 میں لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج۔ بالکل، ان کا سیاسی بیانیہ ہی سٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کے خلاف تھا۔ وہ خود کو ایک ایسے آؤٹ سائیڈر کے طور پر پیش کرتے تھے جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ کو چیلنج کرنے آیا ہے۔ اور اس جدوجہد میں صرف بڑے شہروں کی سیاست شامل نہیں تھی۔ ایک تصویر بہت اہم ہے جس میں وہ جنوبی وزیرستان میں اپنے دوست ملک فرید اللہ خان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 5 میں طالبان نے قتل کر دیا تھا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے قبائلی علاقوں کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب زیادہ تر سیاستدان ان علاقوں کو نظر انداز کر رہے تھے،